سید خمینی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو میرے انقلاب کے اوپر، تبدیلی میں لے کر آنے والا ہوں اس کے اوپر مسکرا رہے ہو، یاد رکھو انقلاب ابھی ماؤں کی گودیوں میں ہے، آئے گا، تبدیلی آئے گی، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، فکریں بدلیں گی، آئے گا انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا۔ آئیے ہم اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزاریں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور کم وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول رب العالمین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ حاضرین جلسہ، اس جلسے کا مقصد علماء کرام کی تقاریر سے آپ پر واضح ہو چکا ہے، مجھے زیادہ باتیں عرض نہیں کرنی ہیں۔ سرکار ختم مرتبت نے امت کو گمراہی، افتراق اور اختلاف سے بچانے کے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، کہ ان دونوں سے تم اگر وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی بھی سماج کے مثالی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سماج کا ہر فرد متحد ہو اور فرض شناس ہو۔ دو لفظیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے حق۔ ان دو لفظوں کو پہچان لیا جائے تو معاشرہ متحد ہوگا، سماج میں اتحاد ہوگا، اختلاف اور اختلاف نہیں ہوگا۔ فرض جو ایک انسان کا فریضہ ہے وہی دوسرے انسان کا حق ہے، جو ایک انسان کا حق ہے وہ دوسرے کا فریضہ۔ مثلا جو شاگرد کا فریضہ ہے وہ استاد کا حق ہے، اور جو استاد کا فریضہ ہے وہ شاگرد کا حق ہے۔ جو بیٹے پر فرض ہے وہ باپ کا حق ہے، جو باپ پر فرض ہے وہ بیٹے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جو سماجی رہبر ہیں، آپ کے بزنس کا ای میل آئی ڈی بھی ایسے ہی سماج کا ان پر حق بنتا ہے، اور اسی طریقے سے سماج کا جو حق ہے وہ ان کا فریضہ بنتا ہے۔ اگر ہم فریضے کو یاد رکھیں تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہم کو فریضے کو یاد رکھنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم حق یاد رکھتے ہیں، فریضہ بھول جاتے ہیں۔ اگر پڑوسی اپنے فریضے کو یاد رکھے تو اس کو حق کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ملازم اپنے فریضے کو یاد رکھے تو اس کو حق کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم اپنا فریضہ یاد رکھے اور جو آفیسرز ہیں وہ اپنے فریضے کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے علماء اپنے فرائض کو انجام دیں، جو عوام ہیں وہ اپنے فریضے کو انجام دیں، تو ہر ایک کا حق پورا ہوتا رہے گا۔ یہی ایک مثالی معاشرہ ہے، یہی ایک مثالی سماج ہے۔ مولانا علی عباس وفا اور ان کے رفقا نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس میں متعدد علماء کرام اس موضع میں تشریف لائے، اور خاص طور سے نمائندہ ولی فقیہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا مہدی مہدوی پور صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ہمارے قائد، ہمارے رہبر کے سائے کو سلامت اور قائم اور دائم رکھے، ولی فقیہ کو انقلاب امام زمانہ تک سلامت رکھے۔ مولانا کی یہ کوشش ہے، لیکن ان سے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو پھر کانوں کو بھی بند کر لیں اور زبان پر بھی پہرا لگا دیں، کسی کے خلاف کوئی تبصرہ نہ کریں، اور جو بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے متعلق فلاں ایسا کہہ رہے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں،
تو اس میں وہاں سے پیسے لا رہے ہیں تو کانوں کو بھی بند کر دیں. جب یہ دونوں چیزوں کو اپنا لیں گے تو پھر کام کر سکیں گے. اور یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی, گاؤں گاؤں گئے. اور یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی, گاؤں گاؤں گئے, قریہ قریہ گئے, ہر جگہ کے مومنین کو متحد کیا. ان کی یہ صرف ادنا سی کوشش ہے, ان کی ذمہ داری ہے کوشش کرنا. منزل تک پہنچنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے, یہ اہل بیت کا کام ہے. یہ کوشش کریں گے منزل تک خدا پہنچائے گا, منزل تک اہل بیت پہنچائیں گے. اور ایک خاص بات یہ کہ جس چیز کا ان کو خیال رکھنا ہے کہ جو کام ہے وہ اللہ کے لیے ہو, وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہو. جب خدا کے لیے انسان کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اتمام تک پہنچاتا ہے, خدا اس میں کامیابی عطا کرتا ہے. ایک مختصر سا واقعہ اور تخفیف زحمت. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, اس کے محلے میں کچھ لوگ تھے جو ایک درخت کی پرستش کرتے تھے. عابد کو یہ بات ناگوار گزری. اس نے سوچا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے, نہ درخت رہے نہ لوگ گمراہ ہوں گے. عابد نے ایک کلہاڑی لی, درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. راستے میں اس کو شیطان مل گیا انسانی شکل و صورت میں. اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہیں. کہا آپ عبادت گزار ہیں, آپ محراب والے ہیں, آپ کو چاہیے اللہ کی عبادت کریں. کہاں ان چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ایک پیڑ کاٹنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک عابد کے شایان شان نہیں ہے. عابد نے اس کی بات کو نہیں مانا. کہا میں اس درخت کو کاٹ کر کے رہوں گا تاکہ گمراہی اس علاقے سے ختم ہو جائے. شیطان نے کہا کہ میں تم کو نہیں کاٹنے دوں گا. اس نے مقابلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عابد غالب آ گیا, شیطان مغلوب ہو گیا, اس کے سینے پر عابد سوار ہو گیا. شیطان نے کہا اچھا میری بات میں نہیں مانتے ہو نہ مانو, لیکن اتنا سن لو کہ اگر تم اس درخت کو نہیں کاٹو گے تو تم کو فائدہ ہوگا. ہم روزانہ تم کو 2 درہم دے دیں گے. 2 درہم تم کو تمہارے تکیے سے مل جائیں گے. تم کار خیر کرنا, راہ خدا میں خرچ کرنا, عبادت کرو. عابد وہاں سے واپس آ گیا تکیے کے نیچے سے 2 درہم کی لالچ میں. پہلے دن تو اس کو 2 درہم ملا, لیکن دوسرے دن اس کو 2 درہم نہیں ملا. پھر اس کو غصہ آیا, اس نے کلہاڑی اٹھائی, درخت کو کاٹنے کے لیے چلا. راستے میں پھر شیطان انسانی شکل میں آیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. کہا اس درخت کو مت کاٹو. کہا نہیں میں کاٹ کر کے رہوں گا. شیطان نے کہا میں تم کو قتل کر دوں گا, میں تم کو اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا. دونوں میں مقابلہ ہوا. عابد نے یہ سوچا ابھی کل ہی کی بات تو ہے کہ میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا, میں نے اس کو مغلوب کر لیا تھا, آج پھر میں اس پر غالب آ جاؤں گا. لیکن آج معرکہ بالکل برعکس تھا. آج شیطان غالب آ گیا, یہ مغلوب ہو گئے. شیطان نے ان کا گلا پکڑ لیا. کہا یہ بتاؤ کہ کل ہی والے تو ہو, آج تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میرے اندر طاقت نہیں آئی, آج تم کمزور ہو گئے. کل تم چلے تھے تو خدا کے لیے چلے تھے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں. آج خدا کے لیے درخت کاٹنے نہیں جا رہے ہو, آج تم دولت کے لیے جا رہے ہو. تو یاد رکھیں کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, جو کام خدا کے لیے کیا جاتا ہے, اس میں اللہ طاقت بھی عطا کرتا ہے. بس اخلاص نیت ہونا چاہیے. ہماری دعا ہے علی عباس صاحب اور ان کے رفقا کے لیے کہ پروردگار عالم ان کو اخلاص نیت عطا کرے اور ان کو ان کے عمل میں ثابت قدم رکھے. والسلام علی من اتبع الہدی.